جب آپ کی آزمائش ختم ہونے کا وقت قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ خاص نشانیاں اور اشارے ظاہر کرتا ہے۔ آپ صبر کی انتہا پر ہیں تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے ہی والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں۔ تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا بے حد پسند آ گیا ہے۔ وہ بس اب راضی ہو گیا ہے آپ سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے والا ہے۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اللہ تعالیٰ اب رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشیوں سے مہکنے والا ہے۔ یقین کرو کہ آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے بہت قریب ہیں۔ آپ بہت اداس ہیں نا، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر وہ دیکھیں، وہ رب تعالیٰ تو آپ کے ہر دکھ تکلیف سے واقف ہے۔ دعا کا راستہ ہی تمہیں معجزوں تک لے کر جائے گا۔ تو پھر یہ یقین رکھو کہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ مشکلات بھی تو زندگی کا ایک حصہ ہی ہے نا۔ دن اگر اچھے ہیں تو برے بھی تو آتے ہیں، اور اگر برے ہیں تو اچھے تو ضرور آئیں گے نا۔ بہت تھک گئے ہیں نا اب آپ کے الفاظ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، لیکن وہ رب تو آپ کی خاموشی بھی سن لیتا ہے۔ ایسے ہار مان کر مت بیٹھ جایا کریں۔ انشاءاللہ ایک دن اور بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ رب العالمین آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اور سنو، وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو آپ اس کی رضا میں، اس کے راضی ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ وہ آپ کا صبر کرتے کرتے تھک کر گر جانا، بے بس ہو جانا، اور پھر دوبارہ سے اٹھ کر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام اداؤں سے، ان تمام دعاؤں سے واقف ہے۔ اللہ ان تمام دعاؤں سے واقف ہے جو کہ آپ اس کی بارگاہ میں ہر وقت مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ذرا سا عمل بھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے آپ کے حوصلے کو، آپ کی ہمت کو، اور آپ کے پاس جتنا بھی اجر ہے، اور اللہ آپ کے لیے ایک بہت بہترین اجر تیار کر رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بولتا، وہ ہر کوشش اور ہر عمل کا اجر اور ثواب دے کر ہی رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اپنے تمام تر معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا سیکھیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کے لیے کیسے مشکلات سے راستے نکالتا ہے۔ جو آپ کو لگتا تھا کہ کبھی بدل نہیں سکتا، اللہ تو وہ حالات بھی بدل دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہے، اور ایسے بہترین انداز سے دے رہا ہے کہ جب آپ اپنی ان کھلی آنکھوں سے ان تمام معجزوں کو دیکھیں گے تو آپ شکر کے سجدوں میں گر جائیں گے۔ اور وہ دعائیں جو آپ اتنے عرصے سے مانگتے آ رہے ہیں، وہ دعائیں جس کے لیے آپ کا دل ہر وقت پریشان اور بے چین رہتا ہے، وہ دعائیں جس کے قبول ہونے کی تڑپ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور وہ دعائیں جو آپ اتنی لگن سے اپنے رب سے ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، رو کر مانگتے ہیں اور کبھی سجدوں میں مانگتے ہیں، تو وہ رب تو کوئی بھی دعا ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے مومنوں، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرمائے گا، اور اس کا چنا گیا وقت ہی ایک بہترین وقت ہے، ایک ایسا وقت جسے آپ بدل نہیں سکتے، جس کے لیے آپ شکر ادا کرتے کرتے تھک جائیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ایک ہی دعا آپ کے ذہن میں بار بار آ رہی ہے تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے۔ اللہ آپ کی ان دعاؤں سے راضی ہو چکا ہے، اللہ آپ کو عطا کرنے پر راضی ہو چکا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ڈرتی ہیں ان راستوں سے جن پر رب آپ کے ساتھ چل رہا ہے؟ آخر اللہ نے بھی تو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ سوچ کے رکھا ہے نا۔ اگر راستے آپ کی مرضی کے نہیں تو منزل آپ کی مرضی کی ہی ہوگی۔ اگر آج آنسو نے آپ کی آنکھوں کو گیلا کر رکھا ہے تو انشاءاللہ ایک دن یہی آنسو خوشی کے نکلیں گے۔ بس اپنے نصیب پر اور اپنے رب کی رحمت پر امید لگائے رکھو۔ بس آگے معجزوں کا ہی پہرا ہے، آگے معجزے ہیں جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کی خاموشی کے پیچھے کے صبر سے اللہ خوب واقف ہے۔ درد بھری راتوں میں تڑپتا ہوا بھی بس اللہ ہی آپ کو دیکھتا ہے۔ تو کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرو بلا شبہ،
تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ وجود کو دنیا میں دردی سے توڑ کر بکھیر دیتی ہے، اسے پھر اللہ آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتا ہے۔ رکیں اور ذرا مڑ کر دیکھیں کہ آپ نے اتنا سفر کتنی ہمت اور صبر کے ساتھ طے کر لیا ہے۔ دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی آزمائشیں پیچھے رہ گئیں اور آپ یہاں تک پہنچ گئے۔ ہر نئے موڑ پر لگا تھا نا کہ اب نہیں چل سکیں گے، اور پھر اللہ کی مدد سے کیسے قدم بڑھائے آپ نے۔ جب اتنا طویل سفر کر لیا ہے، اب تو ہمت نہ ہارے، نہ جانے اب آپ منزل کے کتنے قریب پہنچ چکے ہوں۔ ہمت کریں اور ہار نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا نہ آپ کو گمان ہوتا ہے اور نہ ہی تم نے کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر مسلسل آپ کی دعاؤں کی دستک جاری ہے۔ تو بس صبر کرو اور انتظار کرو، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ وہ اپنے بندے کو ناممکنات راستوں میں سے نکال کر ہی ممکنات کے راستوں کی طرف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ تمہاری چاہت کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تمہیں بس توکل کرنا ہے کہ اگر وہ ایک راستہ تمہیں نہیں مل سکا جو تم نے مانگ رکھا تھا، تو ممکن ہے کہ اللہ نے پورا آسمان آپ کے لیے لکھ رکھا ہو۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ملتا بھی ضرور ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو ہی پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ آپ کی دعاؤں کا جواب آئے گا، اور جب آئے گا تو وہ جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ جیسے ہم کوئی بہت کمال چیز دیکھتے ہیں نا، تو حیرانگی کے مارے ہمارا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، ہم ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ بالکل یہی حال آپ کا ہوگا جب آپ اللہ کے پرفیکٹ ٹائمنگ پر پرفیکٹ منصوبے کو دیکھیں گے۔ اللہ کی قدرت آپ کو لاجواب کر دیں گی انشاءاللہ تعالی۔ بس اپنے رب پر آپ نے یقین رکھنا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب پر یقین رکھو، یقین نہیں کامل یقین رکھو۔ انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی میں تمہارے پسندیدہ رنگوں کو ضرور بھرے گا، وہ تمہاری ہر دعا پر کن ضرور فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔